آج کی جو ہماری ویڈیو ہے دیٹ از ڈیٹیل انفارمیشن اباؤٹ امپروومنٹ اینڈ ری چیکنگ. اس کے بارے میں نے بہت سارے بچوں کو کوشچن کرتے بھی دیکھا ہے اور بہت سارے بچوں کے مائنڈ کے اندر کمپلیکسٹیز بھی ہیں اس کو لے کے. تو اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس آئی وانٹ ٹو شیئر سم ٹائپ آف انفارمیشن ود یو جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. سب سے پہلے اب جن بچوں کا رزلٹ آ چکا ہے اسپیشلی 10th کلاس کا رزلٹ جو آ چکا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور 9th کلاس کا بھی رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو کہ اپنے رزلٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے وہ بیسکلی کیا کرتے ہیں. وہ دو آپشنز ان کے سامنے ہوتے ہیں. ون از آف امپرومنٹ اینڈ سیکنڈ ون از آف ری چیکنگ جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سارے بچے جو ہیں وہ ری چیکنگ کی طرف بھی جاتے ہیں. دیٹ از اسٹیپ ری چیکنگ. اور اس کی پر آنسر جو بک پرائس ہے وہ ہے 1500. یعنی کہ آپ جتنے پیپرز کی بھی ری چیکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر پیپر کی آنسر بک کو ری چیک کروانے کے لیے 1500 روپیز جو ہے اس کے فارم فل کرتے ہیں اور پھر اس کا چلان جو ہے وہ آپ نے ڈپازٹ کرانا ہوتا ہے. چلیں ایک اور چیز جو کہ اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ہوتی ہے ری چیکنگ. اٹس ناٹ اباؤٹ ری چیکنگ, اٹس آل اباؤٹ ری کاؤنٹنگ. ٹھیک ہے, یہ اسٹوڈنٹ اپنے مائنڈ کے اندر اس چیز کو پراپر طریقے کے ساتھ بٹھا لیں کہ ری چیکنگ سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا ایک ایک کویسچن کھولا جائے گا اور اس کو دوبارہ ری چیک کیا جائے گا. اگر آپ کو کہیں پہ ایگزامینر 3 میں سے 0.5 مارکس دیتے ہیں تو آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. جسٹ اینڈ جسٹ مینول جو ہے آپ کے پاس ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کا رزلٹ شیئر کیا جاتا ہے. اور سیکنڈ چیز جو کہ فیڈرل بورڈ نے اس پر اناؤنس کی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ آر ناٹ سیٹسفائیڈ آفٹر دا ری چیکنگ. یعنی کہ آپ یہ فیس پے کرتے ہیں, پھر آپ کا رزلٹ شو ہوتا ہے اور اگر پھر بھی آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو پھر آپ فیڈرل بورڈ کانٹیکٹ کر کے اسلام آباد میں جا کے اپنے پیپرز کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی کمیٹی بیٹھے گی جس میں آپ نے ان کے آگے آپ آنسریبل ہوں گے. اگر آپ کے مارکس بڑھتے ہوں گے تو بڑھائے جائیں گے, اگر وہ انکریز نہیں ہوتے ہوں گے تو آپ کے مارکس انکریز نہیں ہوں گے. جو ری چیکنگ کا آپشن ہے اس کی طرف میں اسٹوڈنٹ کو جانے سے اوائڈ کرواؤں گی اور میری ریکمنڈیشن بھی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ ری چیکنگ کی طرف زیادہ مت جائیں. دے مسٹ چوز دا سیکنڈ آپشن دیٹ از آف امپروومنٹ. ٹھیک ہے, جو ہمارا سیکنڈ آپشن ہے امپروومنٹ میں مارکس جو ہے انکریز ہونے کے چانسز جو ہیں وہ ری چیکنگ کے کمپیریزن میں کافی زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایکس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے یہ چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے وین یو آر چوزنگ دا فیڈرل بورڈ. امپروومنٹ میں ایک سینیریو یہ ہے ایوری ون وانٹ ٹو سیو دیئر منی ایز ویل. امپروومنٹ کی جو آپ کی فیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میں یہاں پہ لکھ بھی دیتی ہوں, تقریباً 2500 ٹو 2800 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ ہے. آپ کو ایک بار فیس پے کرنا ہوگی امپروومنٹ کی. ٹھیک ہے, میں امپروومنٹ کی بات کر رہی ہوں. ون ٹائم یو ہیو ٹو پے دا فیس. آپ ایک بار فیس پے کریں گے اور اس کے بعد ایک ہی بار اگر آپ نے مثال کے طور پر 2500 روپیز پے کیے ہیں امپروومنٹ کے لیے تو آپ اس میں اینی سبجیکٹ, میں دوبارہ اس پوائنٹ کو ریوائز کر رہی ہوں, اینی سبجیکٹ اف یو وانٹ ٹو ریوائز 6 سبجیکٹ, اف یو وانٹ ٹو امپروو 7 سبجیکٹ, دیٹس آل ڈپینڈ اپان یو. آپ کتنے سبجیکٹس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو میرے نزدیک امپروومنٹ کا آپشن بہتر ہے جس میں آپ اپنے مرضی کے سبجیکٹ بھی چوز کر سکتے ہیں اور جو ہے اس میں امپروومنٹ میں جو آپ اچھے طریقے سے فل پریپریشن کے ساتھ آپ اپیئر ہوں گے تو آپ کے مارکس بھی انکریزڈ ہوں گے. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ چل لے رہے ہیں, میں آئی فیل دیٹ تھنگ. تو جو اسٹوڈنٹ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ وداؤٹ پریپریشن جائیں گے تو وہ فیس کریں گے اس چیز کو کہ ان کے مارکس جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی طرح آئیں گے اور پھر اسٹوڈنٹ وہ کمپلین کرتے نظر آتے ہیں. تو آپ نے اگر امپروومنٹ کے اندر اپیئر ہونا ہے تو آپ مکمل تیاری کے ساتھ جائیں.
ٹھیک ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے مائنڈ کے اندر اکثر کوسچن آتا ہے کہ اگر ہم سیکنڈ ٹائم، میں یہ پوائنٹ لکھ رہی ہوں کہ اگر آپ امپرومنٹ کے پیپر میں اپیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں پہ اپیئر ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، اور آپ کے مارکس جو ہیں وہ نیکسٹ ٹائم مزید کم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے آپ کے مارکس تھے 65، اب آپ کے مارکس آ گئے ہیں مثال کے طور پر 45، تو آپ کے مارکس پریویس والے کاؤنٹ ہوں گے، نیو والے کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو امپرومنٹ میں آپ کے پاس زیادہ آپشنز ہیں، آپ امپرومنٹ کو اویل کریں. جو بچہ اپنے مارکس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، دس از اے گڈ اپرچونیٹی فار یو. سیکنڈلی، اس کی جو ڈیٹ ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا، دیٹ از 2 اگست لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے بعد آپ کی فیسز، جو بھی اسٹوڈنٹ رہ جاتا ہے اس کی فیسز ڈبل یا پھر ٹرپل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یو شوڈ بی فوکس آن دیٹ پوائنٹ، دس از اے ویری امپورٹنٹ انفارمیشن. اور اب جو چینجز آپ کی اور بہت ساری پالیسیز جو کہ فیڈرل بورڈ کی اباؤٹ ریڈیوس سیلیبس آ رہی ہیں، تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹ سرچنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ابھی سائٹ پہ ایسی جنرل کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ہاں، جو ای کچہری ہے فیڈرل بورڈ کی 29 ای کچہری، اس کے اندر پراپر انفارمیشن دی گئی ہے کہ ریڈیوسڈ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا. اس کے بارے میں آپ کو مکمل انفارمیشن فیڈرل بورڈ نیکسٹ ویک خود ہی پرووائڈ کر دے گا. تو اسٹوڈنٹ کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے اس ٹائم پہ جو کچھ ان کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں. جو کچھ ریڈیوسڈ ہونا ہوگا یا پھر فارمیٹیو اینڈ سمیٹیو اسیسمنٹ کی بھی آپ کو میں ڈیٹیل بتاتی جاؤں کہ جو کچھ ابھی تک ان کے مائنڈ کے اندر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ سیلیبس کو کسی بھی فارم کے اندر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس اسیسمنٹ سے مراد ہوتی ہے بچے جائزہ لینا. وہ ہمارے پاس 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہمارے پاس ہوتی ہے فارمیٹیو اینڈ دا سیکنڈ ون از آف سمیٹیو اسیسمنٹ، ٹھیک ہے. تو فارمیٹیو وہ ہوتی ہے جو ٹیچر کلاس کے اندر ہی کنڈکٹ کر لیتا ہے اور چیپٹرز کو سن لیتا ہے. اور سمیٹیو اسیسمنٹ وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے پیپرز کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا جو ٹرینڈ جس کو ہم کہتے ہیں اب اس ٹائم پہ چل رہا ہے، یا جو ان کی تھنکنگ ہے فیڈرل بورڈ کی، وہ اسپیشلی فارمیٹیو اینڈ سمیٹیو اسیسمنٹ کی طرف جا رہی ہے. لیکن ایٹ دی اسپوٹ آئی اگین ریوائز دیٹ ابھی ان کا ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. تو جب تک اس کے بارے میں ان کا اوتھینٹک کوئی نوٹیفیکیشن یا ماڈل کوسچن پیپر اپڈیٹ نہیں ہوتے، یو شوڈ بی فوکسڈ آن دا پریویس چیپٹرز. اور اگر ریڈیوس بھی ہو جاتا ہے فار ایگزامپل تو بہت کم ہی ایسی سینیریو ہوگا. تو انشاءاللہ ول بی اپڈیٹڈ دا نیکسٹ ویک. تو پہلی بات ہے کہ فیڈرل بورڈ میں آپ پہلی بار ہی پیپر ایسے دیں کہ آپ کو ان 2 آپشنز کی طرف نہ جانا پڑے. اور اگر آپ کو ان 2 آپشنز کی طرف جانا پڑے تو میں نے اس کی انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہوپ سو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوگی اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ کے مائنڈ کے اندر کوسچنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. ایک اور کوسچن جو کہ میرے اسٹوڈنٹ بھی کافی زیادہ مجھ سے پوچھ چکے ہیں اور جتنے بھی فیڈرل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مائنڈ کے اندر یہ کوسچن آ رہا ہے، وہ یہ ہے. اب جو آپ نے پیپر دیا، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سائنس سبجیکٹس کیمسٹری، بایو اینڈ فزکس، اس میں ایک جو آپ کے پاس ہے وہ تھا پیپر جس میں ہمارے تھیوری کا پیپر آ جاتا ہے پلس پی بی اے. پی بی اے اسٹینڈ فار پریکٹیکل بیسڈ اسیسمنٹ، جس کے مارکس آپ کے 10 تھے، ٹھیک ہے، اور پیپر کے مارکس آپ کے 65 تھے. تو آپ کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ 75 ہو رہے ہیں ایک سائنس سبجیکٹ کے. اب مثال کے طور پر بچہ امپروو کر رہا ہے، کیمسٹری کو ہی لے لیں، ٹھیک ہے. اف ہی اور شی میں اپیئر ان دا امپرومنٹ پیپر آف کیمسٹری، وہ تھیری کا پیپر دینا چاہ رہا ہے اور وہ پی بی اے کو اسکپ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ تھیری کے پیپر میں اپیئر ہوگا، پی بی اے میں اپیئر نہیں ہوگا، اور اس کے جو مارکس آئیں گے وہ تھیری کے پیپر والے آئیں گے. Second important thing, if someone want to improve the PBA as well,
تو وہ تھیری کا پیپر بھی دے گا اور پی بی اے کا پیپر بھی دے گا، اور پھر اس کے دوبارہ اکومولیٹو مارکس آئیں گے 75 میں سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دونوں چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خود اسکپ کرنا چاہے تو دیٹس آل ڈپینڈ اپون دا اسٹوڈنٹ، گاٹ اٹ؟ اور ہوپ سو آپ اپنے نیکسٹ اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو امپرومنٹ سے پہلے یہ انفارمیشن پہنچائیں، تاکہ ہر اسٹوڈنٹ اس شیئرڈ ہوئی انفارمیشن سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز آپ اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہمیں بتائیں بھی صحیح۔ تھینک یو سو مچ۔